تو میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن حسین میں یہ روایت نقل کی ہے، ان کے الفاظ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ لن يتحسر اہل الجنت الا على ساعة مرت بهم ولم يذكر اللہ عز وجل فيها۔ فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حوریں ملیں گی، جنت میں شرابیں ملیں گی، لڑکیاں ملیں گی، باغات ملیں گے، عیش مستی کرے گا، لیکن پھر بھی اسے ایک چیز پہ ٹینشن ہوگا۔ لن يتحسر، افسوس نہیں کریں گے، مگر ایک چیز پہ افسوس کریں گے، ایک چیز پہ، دنیا کی ایک چیز کے چھوٹنے پہ وہ غم کریں گے۔ جنت میں ان کو ٹینشن ہوگا، جنت میں وہ پریشان ہوں گے، جنت میں اس کو حسرت ہوگی۔ اچھا یہ ہم جواب روک دیتے ہیں، آپ سے پوچھیں کہ وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ عقل مند ہیں سب لوگ، کوئی یہ آنسر دے سکتا ہے کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ جنتی کو بھی دنیا میں چھوٹ جانے پر اس پہ افسوس ہوگا؟ کوئی یہ جواب دے سکتا ہے؟ عقل تو جائے گی نہیں، زیادہ سے زیادہ انسان کی عقل جاتی ہے سونا، بیوی، اولاد، محلات، دکانیں، پردھانی، سی ایم ای اور پی ایم ای، یہی تو جائے گا نا، اس سے زیادہ تو نہیں جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جنتی کو جس چیز پہ افسوس ہوگا وہ زندگی میں ان کا گزرا ہوا وہ ٹائم ہوگا، وہ سیکنڈ ہوگا، وہ منٹ ہوگا، وہ گھنٹہ ہوگا، وہ وقت ہوگا جو زندگی میں انہوں نے ضائع کر دیا، جس میں اس نے نہ دنیا کمایا نہ آخرت۔ اب سوچئے کہ یہ ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ میں جو فتنے ہیں، جو مسلمانوں نے فتنے پیدا کیے ہیں، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں، 5 گھنٹہ بیٹھ کر ضائع کر دیتا۔ بوڑھے کو تو چھوڑیے، ہٹا کٹا نوجوان جو کہ کچھ کر سکتا تھا وہ ظالم بھی موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے اور 10 گھنٹے یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، جس کو دنیا میں کچھ کرنا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک شاعر کہتا ہے حیاتک انفاس تعد فانما اذا مرت منها لن تعود ابدا۔ ہماری آپ کی زندگی کیا ہے؟ 70 سال، سال بنتا ہے مہینوں سے، مہینہ بنتا ہے ہفتوں سے، ہفتہ بنتا ہے گھنٹوں سے، گھنٹہ بنتا ہے منٹ سے، منٹ بنتا ہے سیکنڈ سے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی منٹ کا نام ہے، سیکنڈ کا نام۔ جس نے اپنے سیکنڈ کی قدر نہیں کی، جس نے اپنے ٹائم کی قدر نہیں کی، یاد رکھیے گا دنیا کی نظر میں وہ کبھی بھی عزت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ پڑھنے کے زمانے میں اگر اپنے ٹائم کی قدر نہیں کی، وہ ڈگری پا سکتا ہے لیکن اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا، عزت نہیں لے سکتا۔ پڑھنے والا طالب علم مدرسے میں اگر اپنے ٹائم کی قدر نہ کرے، مولوی کی سند لے سکتا ہے لیکن وہ دنیا کے لیے، اپنے آپ کے لیے اور امت کے لیے ایک اچھا عالم، نفع بخش عالم نہیں بن سکتا ہے۔ یہ حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم زندگی سے چلے جائیں گے، جا رہے ہیں اگر ہم نے اپنے ٹائم کی قدر نہیں کی۔ دنیا کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی ہم عزت نہیں پا سکتے۔ آج ہم کہتے ہیں ذلیل ہے، یقیناً ذلیل ہے، لیکن کبھی سوچا ہم نے ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ہمیں کون ذلیل کرتا ہے؟ اسرائیل، یہودی، نصارہ، جس کو آج اسرائیل کہتے ہیں، یہ وہی یہودی ہے، وہی نصارہ ہے۔ بات آ گئی تو تھوڑا اشارہ کر دوں، دھوکے میں مت آئیے گا۔ اس دنیا میں اسلام کا دشمن ہندو سب سے بڑا، اگر آپ سمجھتے ہیں غلط، کرسچن غلط، بدھسٹ غلط اور بھی دیگر مذہب والے غلط، یہ سب اعلی کار ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا جو دشمن ہے اور جس کو انہوں نے تمام دھرم والوں کو استعمال کیا ہے، وہ یہی اسرائیل جس کو آج ہم کہتے ہیں، اور پچھلی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں اس کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے،
کوئی رکعت ایسی نہیں جاتی ہے جس پر ہم اس کو لعنت نہیں بھیجتے۔ ایک آیت آتی ہے سورہ فاتحہ میں، ہم تو الحمدللہ ہر نماز میں پڑھتے ہی ہیں نا، ایک آیت آتی ہے کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر آپ کا انعام ہوا ہے، نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔ یہ تو ان کا ہو گیا۔ اگلا جملہ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس پر آپ کا قہر اترا ہے، جس پر آپ کا غضب اترا ہے۔ اس سے مراد یہودی ہے جس کو آپ اسرائیل کہتے ہیں، والضالین اس سے مراد نصارہ ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے یہودی الگ تھے، نصارہ الگ تھے۔ یہودی کا کہنا تھا میں مسلمان، یہ میں جنت میں جاؤں گا، نصارہ جہنم میں۔ نصارہ کا کہنا تھا میں جنت میں جاؤں گا، یہودی جہنم میں۔ لیکن آج دونوں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا ہے، توجہ سے سنیے میری بات، ان کا یہ کہنا ہے اس کے مسئلے مسائل کے کتاب ہے سریانی زبان میں، اس میں یہ لکھا ہے اس دنیا میں اصلی انسان ہم ہی ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب جانور ہیں۔ یہ لکھا ہے اصلی انسان ہم ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ جانور ہیں۔ اور اگلی بات سنا دوں، ابھی آپ کا جو یہ نیتن یاہو ہے، جب فوج پیچھے ہٹنے لگی اور فوج مرنے لگی اور وہ پیچھے ہٹنے لگی تو ان میں جوش دلانے کے لیے، ان کو ورغلانے کے لیے، ان میں طاقت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے منسوخ شدہ بدلا ہوا توریت کا نسخہ لایا۔ یہ نیتن یاہو توریت کا نسخہ لایا اور بھرے مجمع میں سارے فوجیوں کو بلا کر اس کو کھولا اور پڑھا، اور پڑھ کر یہ سنایا کہ تمہاری اس کتاب میں دھرم میں یہ لکھا ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرنا یہ سیاست کا مسئلہ نہیں، یہ حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ ملک آزادی کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ تمہارے یقین کا مسئلہ ہے، تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے، تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لہذا غزہ کے مسلمانوں کو ختم کرنا، فلسطین کے مسلمانوں کو نمٹانا نہ یہ کہ سیاست کی لڑائی ہے بلکہ یہ تمہارے ایمان اور یقین کی لڑائی ہے۔ اب سوچئے جتنے یہ ایمان اور یقین کی جب بات کہہ دی گئی تو اب اس لڑائی کو وہ سیاست کے نظریے سے نہیں بلکہ اپنی ایمانی مضبوطی کے نظریے پر لڑائی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے؟ وہ لوگ کہ ہر نماز میں اس پر لعنت کرتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر ہوتے ہیں پینٹ اسرائیل کا، شرٹ اسرائیل کا، دوپٹہ اسرائیل کا، کرتا پاجامہ اسرائیل کا، بال اسرائیل کا، چہرہ اسرائیل کا، دسترخوان اسرائیل کا، شادی کا طریقہ اسرائیل کا، خوشی اور غم کا طریقہ اسرائیل کا۔ ہائے افسوس وہ مسلمان جو مسجد میں مسلمے پر کھڑے ہو کر ان پر لعنت کر کے آیا ہے، وہاں سے نکلتا ہے ان کے طریقے کو اپناتا ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بم مارتے ہیں۔ بم نہیں، راکٹ مارنا چاہیے، وہ اتنی طاقت میں ہیں۔ اس بات کو سن لیجئے اور یاد رکھیے، اب وقت قیامت قریب ہے، پوری دنیا میں پیشن گوئی کے مطابق آخری جنگ ہونی ہے، حق کی اور باطل کی، انصاف کی اور ظلم کی، ایمان کی اور کفر کی۔ رب کعبہ کی قسم حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں وہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اب یہ جنگ رکنے والی نہیں، انصاف اور ظلم کی لڑائی ہوتی رہے گی تاکہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور ان کے ساتھ پکے مسلمان ساتھ دے کے ان ظالموں کو دنیا سے مٹائیں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ میں ان کا تذکرہ اس عنوان پہ لایا کہ جو آپ کو مار رہے ہیں آج، آپ نے اگر ان سے کہہ دیا کہ 12:30 میں آپ سے جو کہ ملوں گا، جائیے UK، جائیے لندن، جائیے فرانس، جائیے چائنا، جائیے دنیا کے کفرستان کے اندر، آپ نے اگر کہہ دیا 12:30 میں وہ آپ سے ملاقات کریں گے جوکی ہاٹ میں فلاں جگہ میں، تو 12:29 پہ بھی وہ آپ سے نہیں ملے گا، اور اگر 12:31 پہ اگر آگئے تب بھی نہیں ملے گا۔ کیا سمجھے آپ سمجھے کیا میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ ان کے یہاں 1 منٹ کی اتنی قدر ہے، چاہے آپ سے لاکھ روپے کا معاملہ کیوں نہ ہو، 1 منٹ آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ وہ 1 منٹ اتنا اہم ہے ان کے نزدیک، اس 1 منٹ کو استعمال کر کے
انہوں نے دنیاوی ترقی کی اور اسلحے حاصل کیے، اور آج ہمیں اور آپ کو نمٹانے کی فکر میں لگے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اپنے ٹائم کو بچانا چاہتے ہو وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رہو، گھر کو کشادہ کرو، زیادہ وقت بیوی بچوں کو دو، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو۔ گلگلے کے دکان پر بیٹھ کر غیبت کرنا، چوک چوراہے پر بیٹھ کر موبائل چلانا، یہ کر لینے سے تم دنیا میں نہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتے ہو، اور آخرت تو تیری تباہ ہو ہی رہی ہے۔ اور تیسری نصیحت، عقبہ ابن عامر کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے سے نمٹنے کے لیے آخری فارمولہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بد کردارگی کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔